اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 8th سوشل سائنس پارٹ ہسٹری۔ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے آج کل وہ ہے انڈیا آفٹر انڈیپینڈنس۔ سب ٹاپک جو ہمارا ہے ہاؤ وائر اسٹیٹس ٹو بی فارورڈ۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس سے پہلے ہم دیکھا کہ جب پارٹیشن ہوا، یا ہم کہیں گے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا، تو بہت ساری پرابلمز وہاں پر تھی۔ وہاں پر جو پاکستان سے لوگ آئے، 8 ملین لوگ آئے وہاں سے، تو ان کے لیے جاب، اکاموڈیشن۔ تو دوسری پرابلم یہ تھی کہ نیئرلی جو 500 اسٹیٹس تھے ان کو ایک جٹ کرنا، ان کو یونٹی میں لانا، یہ بہت بڑی پرابلم تھی ہندوستان کے لیے۔ تو اسی کے سلسلے میں ہم پڑھیں گے ہاؤ وائر اسٹیٹس ٹو بی فارمر، اسٹیٹس کو کیسے بنائیں گے، کس آدھار پہ بنائیں گے، اس کی جو بنیاد ہے وہ کس پہ رکھیں گے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ Back in 1920s, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. اگر ہم پیچھے جائیں گے، تھوڑا پیچھے جائیں گے، 20-25 سال پیچھے جائیں گے، تو 1920s میں جو انڈین نیشنل کانگریس، جو مین پارٹی تھی، جو فریڈم اسٹرگل کے لیے مین پارٹی مانی جاتی تھی، انڈین نیشنل کانگریس، اس نے پرومس کیا تھا کہ جیسے ہی ہمارا جو ملک ہے وہ آزاد ہوگا، جیسے ہی ہم آزادی حاصل کریں گے، تو ہر کوئی جو لینگوسٹک گروپ ہے، ہر کوئی جو زبان بولنے والا ہوگا، کہ اس کو اپنا ایک پروونس ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، لیکن کانگریس ایسا نہیں کر سکی۔ لیکن کانگریس جو ہے انڈین نیشنل کانگریس، اس نے یہ وعدہ پورا نہیں کر پائی۔ For India had been divided on the basis of the region. Despite the wishes and efforts of the Mahatma Gandhi, freedom had come not to one nation but two. As a result of the partition of India, more than a million people had been killed in riots between Hindu and Muslims. Could the country afford further division on the basis of language? لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی ہندوستان آزاد ہوا، لیکن ہندوستان آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوائڈ بھی ہوا۔ یہ ڈیوائڈ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوا، ایک بن گیا پاکستان، ایک بن گیا ہندوستان، جو گاندھی جی کے وشز کے خلاف تھا۔ بہت سارے لوگ مارے گئے، لاکھوں کے لوگ رائٹس میں مارے گئے، مسلم اور ہندو کے رائٹس میں مارے گئے۔ تو کیا کنٹری جو ہے وہ افورڈ کر سکتی تھی ڈویژن آن دا بیس آف لینگویج؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ ہم کنٹری کو پھر سے ڈیوائڈ کریں گے آن دا بیس آف لینگویج۔ Both Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of the linguistic states. After the partition, Nehru said disruptionist tendencies had come to the fore to check them. The nation had to be strong and united, as Patel put it. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو ڈسرپشن چیز ہیں، ہمارا جو ڈسٹربنس وہ بیک میں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ہمیں اس کو جب پارٹیشن میں جو ڈسٹربنس ہوئی، پارٹیشن میں جو ہڑبڑ مچی، پارٹیشن میں ہم کہتے ہیں کہ جو نقصان ہوا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کو چیک میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ In the first and the last need of the India at the present moment is that it should be made a nation. تو ہماری سب سے بہت بڑی نیڈ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک نیشن بنانا، ہمیں ایک ملک بنانا ہے، نہ کہ ہمیں پروونس بنانے ہیں، ہمیں ایک یونائٹ ملک بنانا ہے۔ Everything which helps the growth of nationalism has go forward, and everything which throws obstacle in its way has to be rejected. We have applied this test to linguistic province also, and by this test, in our opinion, they can't be supported. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پرکھ کے دیکھا، ہم نے ہر چیز کو دیکھا جو نیشنلزم گروتھ آف نیشن کے قریب ہوتے مطلب جاتے دیکھے۔ ایوری تھنگ وچ تھرو obstacle in the way to the reject، جو ہمارے جو راستے میں جو پرابلم آئے گی، ہماری جو اس یونائٹڈ نیشن، یا ہم اپنا نیشن جو بنائیں گے، یہ یونائٹ کریں گے، اس میں جو پرابلم آئیں گے، اس آبجیکٹ کو ہمیں ریجیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا آبجیکٹ ان کے راستے میں آتا تھا، لینگوسٹک بیس پر ہم اسٹیٹ بنائیں گے، تو اس لیے انہوں نے اس کو
ریجیکٹ کیا، اس لیے انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. دیٹ دا کانگریس لیڈر ہو ووڈ ناؤ گو بیک آن دیئر پرومس گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ. دا کنڈا اسپیکرز, ملیالم اسپیکرز, دا مراٹھی اسپیکرز ہیڈ آل لکڈ فارورڈ ٹو ہیونگ دیئر اون اسٹیٹ. جو کانگریس نے جو پرومس کیا تھا کہ ہم لنگوسٹک اسٹیٹ بنائیں گے, تو یہ سب لوگ ڈس اپوائنٹ ہوں گے. کنڑ اسپیکر جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شاید جو ملیالم اسپیکر جو مراٹھی اسپیکرز تھے, تو وہ بالکل اس میں تھے کہ ہمیں اسٹیٹ ملے گا آن دا بیس آف لینگویج, بٹ ایسا نہیں ہوا. دا اسٹرانگیسٹ پروٹیسٹ ہاؤ ایور کم فرام دا تیلگو اسپیکنگ ڈسٹرکٹس آف وٹ واز دا مدراس پریزیڈنسی وین نہرو went to the campaign. And there, during the general election of 1952, he was met with black flags and slogans demanding we want Andhra. تو سب سے بڑی جو اسٹرانگیسٹ اپوزیشن وہاں پر ہوئی, اسٹرانگیسٹ پروٹیسٹن جب ہوئی, وہ ہے تیلگو اسپیکنگ ڈسٹرکس میں ہوئی, جس کو ہم پہلے ہم کہتے تھے مدراس پریزیڈنسی. جب وہاں پر نہرو وہاں پر گئے 1952 میں الیکشن کمپین کے لیے, تو اس کو سواگت کیا گیا, بلیک فلیگ سے اس کو سواگت کیا گیا. وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے وی وانٹ آندھرا. ان اکٹوبر آف دیٹ ایئر اے وٹائن گاندین نیمڈ Poti Simurla went on a hunger fast demanding the formation of Andhra state to protect the interest of the Telugu speakers. As the fast went on, it attracted much support. Hartals and the bands were observed in many countries. تو اکتوبر میں, اسی سال اکتوبر میں, ایک مطلب ہم کہیں گے گاندھین کے فالوور تھے, وہ بالکل اسٹرائک پہ گئے, وہ ہنگر اسٹرائک پہ. اور یہ سنگا ہنگر اسٹرائک جو ہے وہ چلتی رہی. اس نے بہت زیادہ اٹریکشن اپنے آپ میں دکھائی. بہت سارے لوگوں نے ان کو جوائن کیا گیا, اور وہاں پر بہت سارے ہم کہیں گے ہڑتال ہوئے, بند ہوئے, اور وہاں پر جو بہت سارے ٹاؤن ہیں وہ بند ہوئے. On 15 December 1952, 58 days into his fast, Poti Sumirla dies. As a newspaper put it, the news of the passing away of the Sumirla engulfed entire Andhra in the chaos. The protests were so widespread and intense that the central government was forced to give into the demand. Thus, on October 1st, 1953, the new state of Andhra Pradesh came into being. تو 15 دسمبر 1952 میں جب 58 ڈیز اس ہنگر اسٹرائک کو پوٹی سمیرلا جو ہے اس نے ہنگر اسٹرائک کی, 58 ڈیز تک اس نے ہنگر اسٹرائک کی, اور وہ مر گئے. تو جیسے ہی یہ نیوز جو ہے اخباروں میں چھپی, نیوز جو ہے پاس ہوئی, تو بہت سارے جو چوز ہیں, بہت سارے ہڑتال جو ہیں, یا بہت زیادہ حالات خراب ہوئی آندھرا میں. تو جو پروٹیسٹ ہے یہ اس نے بہت زیادہ آگ پکڑی, تیزی سے پھیل گیا. تو ایٹ دا اینڈ گورنمنٹ نے پھر ان کی ڈیمانڈ مانی. تو 1 اکتوبر 1953 دا اسٹیٹ آف آندھرا پردیش کم انٹو بینگ. تو اسٹیٹ آف آندھرا پردیش جو ہے وہ بنایا گیا. تو لینگوسٹک دا میکنگ آف لینگوسٹک اسٹیٹس, میکنگ آف لینگوسٹک اسٹیٹ مطلب لینگویج کی بنیاد پر اسٹیٹس بنانا. لینگوسٹک اسٹیٹ اسی کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھاشا پہ یا لینگویج پہ یا کسی زبان کے بنیاد پر اسٹیٹ بنائیں گے, اس کو ہم کہیں گے لینگوسٹک اسٹیٹس. تو اوکے بچوں, آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے. خدا حافظ.